نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللہ خیر الماکرین۔ سب تعریفیں بزرگییں بڑائییں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا رب ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا کنٹرول ہے۔ وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کا روکنے والا نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مرتے دم تک اپنی عبادت کے میں توفیق عطا فرما دے۔ اور امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر لا تعداد اور انگنت درود و سلام۔ پچھلے جمعے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان ہوا تھا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کا اجماع ہے مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں پہلے دن سے لے کر آج تک کہ انبیاء کے بعد اس امت کے افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پچھلے جمعے ان کا نام کیا ہے سارے جانتے ہوں گے۔ اب تو عبداللہ ان کا نام تھا، عبداللہ بن عثمان۔ اور ان کا اسلام وہ سابقین اولین میں سے ہے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے انسان تھے۔ یہ جو تطبیقیں دی جاتی ہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے
کہ مرد نوجوانوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے انسان تھے جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے یہ سنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، فوراً ایمان لے آئے۔ اور اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے جب تم سب لوگوں نے میری تکذیب کی، اکیلے ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ اور عورتوں میں سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں میں سے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بات آپ پچھلے جمعے میں سن چکے ہیں کہ اس دین کے لیے، اسلام کے لیے جتنی کاوشیں، جتنی کوششیں، جتنی محنتیں ابو بکر صدیق نے کی ہیں، صحابہ میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اتنی محنت، جس نے اتنی کوشش کی ہو، جس کے ہاتھ پر عشرہ مبشرہ کے لوگ بھی ایمان لائے ہوں، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایک کر کے ان کو پیش کیا گیا اور آپ کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا۔ اور اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، وہ اللہ ہی ان کو بدلہ دے گا۔ اور پوری زندگی پھر جب اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ جانتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ان کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جہاں تک خلافت کا مسئلہ ہے، جس کو متنازع بنا دیا گیا ہے اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ صحابہ میں بھی یہ تفریق پیدا نہ ہوئی جس کا ذکر آئے گا، اور آج تک مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے خلیفہ بلا فصل اگر کوئی تھے تو ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصوص بھی موجود ہیں، اشارے بھی موجود ہیں، واضح اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حجۃ الوداع ادا فرمایا، اور وہیں آپ نے فرمایا تھا ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ جب حج کے بعد پیغمبر اسلام نبی رحمت امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، 2 مہینے محرم اور صفر آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا، اور اس حالت میں گزارا
کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں روم اور فارس مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاتمے کے لیے اور انہیں سبق سکھانے کے لیے پہلے تو جنگ تبوک میں خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. 1 مہینے تک یعنی 20 دن وہاں انتظار کیا. پورا 1 مہینہ آنے اور جانے میں وہاں ٹھہرنے میں لگ گیا. لیکن یہ بڑی طاقت رومی طاقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نہ نکلی. مدینہ منورہ کے منافقوں کا یہ خیال تھا اور منافق ہمیشہ اسی طرح سوچتا ہے. اب یہ جائیں گے اتنی بڑی طاقت کے سامنے یہ کیا کر سکتے ہیں. آج بھی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے. امریکہ سے ڈرو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے. امریکہ بڑی طاقت نہیں ہے. ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ کے بندوں نے اور اللہ کے پیغمبروں نے اپنایا تھا. امریکہ کوئی طاقت نہیں ہے. وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں. ہم ہی خوف زدہ ہو گئے ہیں. وہ ایمان ہم میں باقی نہیں رہا جو ایمان ابو بکر صدیق میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مثال نہیں ہے. آپ کی تو ہر بات وحی الہی کے ساتھ ملتی ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا. خواب میں آپ کو یہ دکھلایا گیا وہ رات جو لیلۃ القدر کی رات تھی. فرمایا وہ رات مجھے دکھلائی گئی پھر مجھے بتا دی گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے دونوں بازو میں 2 سونے کے کنگن ہیں. میں پریشان ہوا اور میں نے پھونک ماری تو دونوں اڑ گئے. اس کی تعبیر اہل علم نے یہ کی ہے یہ 2 کنگن کیسر و کسریٰ تھے. مسلمان اللہ مسلمانوں کو یہ طاقت عطا فرمائے گا کہ یہ مدینہ کی چھوٹی سی ریاست یہ ریاست مدینہ کی جو باتیں کرتے ہیں نا ریاست مدینہ بہت بڑی ریاست تھی. چھوٹی ہونے کے باوجود وہ عمل کرنے والے لوگ اللہ کے احکامات کو جاری کرنے والے لوگ اور اللہ کی حکموں کو ماننے والے وہ لوگ تھے. اور اللہ نے وہ وقت دکھایا 11 ہجری کو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنی بیماری سے 2 دن پہلے آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر تیار کیا. پہلے بھی آپ نے ایک بڑا لشکر بھیجا تھا جن کے سربراہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ
جعفر بن طیار، ان باری باری ان تینوں کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا، تینوں نے اللہ کی راہ میں جام شہادت پایا، اور پھر آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر تیار فرمایا۔ اپنی بیماری سے 2 دن پہلے، اور اس کا سربراہ اسامہ بن زید کو مقرر کیا، اور اس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے، اور یہ جو مسئلہ ہے کہ سربراہ تو فلاں ہونا چاہیے، تو عمر فاروق بھی اس میں تھے اور بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن سربراہ اسامہ بن زید کو بنایا گیا۔ لوگوں نے تان کیا، یہ چھوٹا سا بچہ، اور آپ نے فرمایا، سخت الفاظ میں فرمایا، لوگوں اس سے پہلے تم زید بن حارثہ کی سربراہی میں بھی ایسی باتیں کرتے تھے، اور وہ سربراہی کے لائق تھا، اور میرا محبوب ترین انسان تھا۔ اب اس کا بیٹا اسامہ، اس کو میں مقرر کر رہا ہوں، اور یہ بھی میرا محبوب ترین بندہ ہے، اور اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیماری کا سن کر، اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے قریب جرف نامی ایک مقام ہے جس کو آج بھی حارۃ المجاہدین کہا جاتا ہے، وہاں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا۔ جب لشکر روانہ ہوتے تو وہاں پڑاؤ ڈالا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا سن کر یہ لشکر کہیں ٹھہر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت 12 ربیع الاول، اللہ کے پیغمبر 11 ہجری کو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، آپ وفات پا گئے، تو یہ لشکر واپس آ گیا، اور پھر پیچھے فتنوں کا ایک انبار تھا جو چنگاری سلگ رہی تھی۔ اب اس میں حرکت آ گئی تھی، یہ اتنا بڑا دھچکا تھا، یہ اتنا بڑا سانحہ تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ صحابہ پریشان ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ جن دنوں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور آپ مسجد تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ عشاء کی نماز میں انتظار فرما رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ نماز پڑھانے آئیں، لیکن آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور فرمایا ابو بکر کو کہے وہ نماز پڑھائیں۔
لیکن صحابہ پھر بھی انتظار میں رہے. پھر ہوش آیا, آپ پر پانی ڈالا گیا. فرمایا ابو بکر کو کہیں وہ نماز پڑھائے. اللہ اکبر. بلال بار بار آپ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں, یا رسول اللہ تشریف لائیے, صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا, آپ پھر نکلنے لگے. پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. پھر آپ نے یہی حکم دیا, مروا ابا بکر ان یصلی بالناس, لوگوں سے, ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھانا ہے. پھر اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, ابو بکر تو آپ کے مسئلے پر نہیں کھڑے ہو سکتے, ان کی تو ہچکی بن جائے گی, وہ تو رونے لگ جائیں گے. آپ کو نہ پا کر وہ آپ کے مسئلے پر کھڑے نہیں ہو سکتے. عمر کو حکم دیجئے. آپ نے سخت الفاظ فرمائے, وہ یوسف والی ہو تم کیا کہہ رہی ہو, ابو بکر کو کہے میرے مسئلے پر کھڑے ہو جائیں. 17 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں ابو بکر صدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر کھڑے رہے. ایک دن تھوڑا سا افاقہ ہوا, مسجد نبی میں جان کر دیکھا سارے صحابہ, پورے مدینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت پر جمع ہیں. آپ مسکرائے اور لوگوں کے درمیان سے آپ مسئلے کی طرف بڑھے. لوگوں نے اشارے کیے, کھانسنا شروع کر دیا کہ ابو بکر پیچھے ہٹ جائیں. لیکن ابو بکر جب نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے تو اس انہماک کے ساتھ, اس خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ ان کو پر کسی چیز کا پتہ نہیں رہتا تھا. جب قریب چلے گئے, دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں, پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہنے کا حکم دیا اور آپ ساتھ ان کے بیٹھ گئے. ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فرما رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء فرما رہے تھے. یہ پہلا نبوت کے بعد خلیفۃ الرسول کی پہلی جھلک تھی, جو آپ نے اپنے قول و فعل سے پوری کائنات والوں کو بتلایا کہ میرے بعد اگر کوئی مسئلے پر کھڑا ہو سکتا ہے تو ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض زیادہ ہوا تو آپ نے اس بیماری میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا, ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی. عائشہ اپنے باپ اور اپنے بھائی ابو بکر کو بلاؤ. یا رسول اللہ کیوں بلاؤں؟ وقاتا اکتب کتابا
حتی اکتب کتابا، میں ان کو ایک خط لکھ دوں، اس کی رہنمائی میں وہ چلے. انی اخاف، میں اس بات سے ڈرتا ہوں، آپ نے فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں، ان یتمنی متمنیا ویقول انا ویقول قائل انا، کہ تمنا کرنے والا تمنا کرے گا. کتنے واضح الفاظ ہیں کائنات کے امام کے. انی اخاف، میں اس بات سے ڈرتا ہوں. کہنے والا یہ کہے گا انا، میں خلیفہ ہوں، کوئی کہے گا میں خلیفہ ہوں. ولا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. والا، اور نہیں یا اب اللہ اس بات کا انکار کرتا اور محمد بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں. الا ابو بکر، مگر ابو بکر کی ہی خلافت ہوگی، میرے بعد ابو بکر ہی خلیفہ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. یہ صحیح مسلم کی واضح حدیث ہے. اللہ اکبر. حذیفہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا میری زندگی کتنی ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن فقتو بعدی، میرے بعد پیروی کرنا. واشار الی ابو بکر و عمر، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ فرمایا. گویا کہ یہ تسلسل تھا. اور شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ان دو بندوں کی اقتدا کرنا، پہلے ابو بکر ہوں گے اور پھر عمر ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ جمعے کا وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، یہ موضوع بھی بڑا ضروری اور اہم ہے. صحابہ پر تان کیا جاتا ہے، ہم کسی پر تان نہیں کرتے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. لیکن یہ چھوٹا تان نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر و عمر غاصب تھے. جن لوگوں نے ابھی تو ہجرت کا واقعہ بیان نہیں ہوا، کس طرح ابو بکر صدیق نے اپنی ہتھیلی پر جان رکھ کر غار میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بھار کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور غار ثور تک لے گئے، پھر آپ کو باہر کھڑا کیا اور غار کو اندر سے صاف کیا. سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا، اپنے کپڑے پھاڑ کر اس سوراخ میں دے دیا، پھر بھی ایک سوراخ رہ گیا، وہاں اپنی ایڑی لگا دی. سانپ آیا، اس نے ڈس لیا. تکلیف اس قدر تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کائنات کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ان کی رانوں پر سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے. اللہ اکبر. آنکھوں کے آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑے، گھبرا کر اٹھے. ابو بکر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ
ایڑی میں سخت تکلیف ہے، کسی بوجھی چیز نے ڈس لیا ہے۔ کائنات کے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا لب مبارک لگایا، وہ تریاق بن گیا، کفر جمع ہو گیا۔ تلاش کرتے کرتے غار کے سامنے پہنچ گئے سارے۔ ہدف کیا تھا جو میں نے آج پڑھی ہے، یہ لوگ جو ہیں ان کا پروگرام کیا تھا، ان کے اہداف کیا تھے، انہوں نے طے کیا تھا کہ جس حالت میں بھی ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو زندہ اور مردہ حالت میں ہر طرح ہمارے سامنے پیش کیا جائے اور ہم 100 ان کو اونٹ انعام بھی دیں گے۔ ابو بکر کو اپنی گھبراہٹ نہیں تھی، ابو بکر کو کائنات کے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی تھی۔ یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ یہاں آ گئے اور نیچے کسی نے نگاہ کر کے دیکھ لیا تو ہمیں یہ دیکھ لیں گے۔ فرمایا ابو بکر تیرا کیا گمان ہے؟ اس اللہ پر تجھے یقین نہیں ہے؟ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم 2 ہیں اور تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین۔ ایمان والوں، مومن ایسے ہی اللہ پر یقین کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ پر اعتماد ہوتا ہے۔ یہ نہیں بلی سے بھی ڈر جائیں اور جناب ساری دنیا سے ڈرنا شروع کر دیں۔ ایمان والوں کو خوف نہیں ہوتا، ان کو 2 چیزوں میں سے اللہ ایک چیز ضرور عطا کر دیتا ہے، یا شہادت کے رتبے پر فائز کر دیتا ہے، فتح سے ہمکنار کر دیتا ہے، غازی بنا دیتا ہے۔ مومن گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ امر المومن کلہ خیر، مومن کا ہر قدم، ہر بات خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ مومن کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے اگر اللہ کے راہ میں کام آ گئے ابدی جنت ہے، اگر اللہ نے موقع دے دیا پھر اس دین کی اشاعت کے لیے، اس دین کی ترویج کے لیے، اس دین کی ترقی کے لیے اپنی جانیں کھپا دیں گے، اپنا مال اور اپنی جان سب کچھ کھپا دیں گے۔ اور ابو بکر صدیق ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جنگ میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں پیش کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال کیا کہ آج میں سب سے بڑھ جاؤں گا، میں ابو بکر سے بھی بڑھ جاؤں گا۔ گھر گئے، اپنا سارا مال اکٹھا کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے، آدھا مال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر میں گئے، سارا مال اکٹھا کیا، دیکھا ایک سوئی وہ میں نے کسی دن دیوار پر ٹکائی تھی، رات کے اندھیرے میں وہ نہ ملی، دیوار پر ہاتھ مارا،
وہ سوئی بھی لے آئے کہ کہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں کے یہ کام آ جائے گے. سارا ہی مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھ دیا. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے, آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ اپنے گھر کا سارا ہی مال لے آیا. فرمایا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ دیا ہے. کوئی اس کا ثانی ہے تو بتا دو جس نے مشکل ترین حالات میں اسلام کا اور صاحب اسلام کا ساتھ دیا اور ساری زندگی. پچھلی دنوں میں واقعہ پچھلے مہینے بتایا تھا, پچھلے جمعے, کہ سارا روح کا پتہ نہیں چل رہا تھا. کافروں نے اتنا مارا ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. قبیلے والے لوگ اٹھا کے گھر لے آئے. رات کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا کہ محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. اب اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول 11 ہجری کو جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تھے. تسلی کر کے نکلے گھر سے, مدینہ سے باہر تھوڑا سا گئے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی سنبھل گئی ہے, تو اپنی دوسری زوجہ محترمہ کے بعد تشریف لے گئی. ابھی پہنچے ہی تھے کہ وہیں وفات کی خبر ملی, فوراً واپس آئے. سیدھے صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر اٹھائی, آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ آپ پر اب 2 موتیں طاری نہیں کرے گا. دیکھا کہ صحابہ حواس باختہ ہیں, اور سب سے زیادہ جو صحابہ میں حواس باختہ ہیں عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہی چلے جا رہے ہیں ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے, وہ اسی طرح بے ہوش ہوئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری کو دور پر جا کر بے ہوش ہوئے تھے. کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ نے ان کو پھر زندہ کر دیا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آ جائیں گے, اور صحابہ خاموش تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ رسلک یا عمر, عمر ٹھہر جاؤ. اور عمر ٹھہرنے والے نہیں تھے, بار بار یہی کہتے چلے جا رہے تھے جو یہ کہے گا یہ تلوار اس کا فیصلہ کرے گی, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک انسان تھے, سمجھ گئے کہ اب عمر کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو اللہ کا قرآن سمجھا سکتا ہے. فوراً ان آیات کی تلاوت فرمائی. پہلے چھوٹا سا خطبہ دیا, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. 2 حرفی بات کی, 2 حرفی بات کی, اور پوری امت کو سمجھا دیا قیامت تک. پھر یہ 2 آیات تلاوت کی, انک میت و انہم میتون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے آپ بھی مرنے والے ہیں, یہ سب مرنے والے ہیں, دنیا میں کسی نے نہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد
اللہ نے اس جہان میں کسی انسان کو ہمیشہ کی نہیں بخشی۔ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آپ کا بھی یہ وقت آ چکا ہے، اور جو اپنے آپ کے راستے سے پھر گیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ میں نے آیات سنی تو میرے جسم سے جان نکل گئی اور میں دھڑام زمین پر گر پڑا۔ اب مجھے یہ سمجھ آ چکی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ اب مجھے یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر مختصر سے میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ اطلاع ملی ابو بکر و عمر اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع ہوئے اور ساتھ میں عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا امیر مقرر کر دیا ہے۔ یہ بزرگ چند اور لوگ فوری وہاں پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر، یہ بات تفصیلی ہے، سمجھانے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، بلکہ آپ کی وفات سے پہلے بیماری کے وقت کتنے فتنے اوپر آئے تھے۔ اسود انسی نے نبوت کا اعلان کیا، مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا، طلحہ اسدی نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور جو پہلے دو ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا جم غفیر بھی تھا۔ یہی وہ خواب تھا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کنگن دیکھے تھے، یہی وہ خواب تھا جس کو اللہ نے خلفائے راشدین کے ذریعے پورا کیا۔ انشاءاللہ آئندہ جو میں اس کی تفصیل ضرور بیان کی جائے گی۔ ہم یہاں ضرور بتلانا چاہتے ہیں کہ ابو بکر کون تھے، اور پھر جب امت پر مصائب آتے ہیں، مشکلات کی گھڑیاں آتی ہیں، یہ ہم پر نہیں آتی، یہ اللہ کے پیغمبروں پر آتی ہیں، صحابہ پر آئیں، اولیاء پر آتی ہیں، نیک لوگوں پر آتی ہیں، پھر وہ کس طرح استقلال کے ساتھ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ استقامت، یہ صبر، یہ استقلال اور یہ دین کے ساتھ وفاداری، یہ لازم ہے۔ حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، انشاءاللہ تفسیر اس کی آئندہ جمعے ہوگی۔ میں چاہتا تو تھا کہ ابھی تو حضرت عمر فاروق کے فضائل، حضرت عثمان کے فضائل، حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل، یہ کتنے عظیم ترین لوگ تھے، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ تو بھائی اس میں بڑے دروس ہیں ہمارے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق خاص کر جو انہوں نے اس وقت استقامت دکھائی، جس بہادری اور جرأت کے ساتھ، ایک ہی بات، سارے صحابہ اس بات کے مخالف تھے کہ اسامہ بن زید کا لشکر نہ بھیجا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ کے لیے، سب صحابہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام لے کر آئے، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ پیغام لے کر آئے کہ اسامہ بن زید کا لشکر نہ بھیجا جائے۔ استقامت دیکھیں ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، ابو بکر اس کو کیسے روک سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر جس طرح بھیجا
جو اس کے نتائج نکلے انشاءاللہ یہ آئندہ بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ آلہ وصحبہ اجمعین. باقی لوگ آپ جانتے ہیں کہ جلدی میں آپ کو